بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جی میں تو پاکستان کے میڈیا کا خاص دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. پاکستان کے میڈیا کا ڈاکٹر مصدق ملک کی چیخوں کی آوازیں رائیونڈ تک جا رہی ہیں اور یہ پاکستان کا میڈیا دکھا رہا ہے قوم کو. اور آپ دیکھ رہے تھے میرے آنے سے پہلے کس طرح رو رہے تھے. میں اپوزیشن کے رہنماؤں کو کہتا ہوں بھاگ کیوں رہے ہو اب الیکشن سے. پچھلے 10 دن سے تو تقریریں کر رہے تھے عمران خان کو بھاگنے نہیں دیں گے, ضمانتیں ضبط کروا دیں گے ان کی, الیکشن میں آؤ الیکشن میں آؤ. تو اب الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ سپریم کورٹ کے باہر کیا رونا دھونا لگایا ہوا ہے؟ ٹیکنیکل پٹیشنز لے کے یہاں آگئے اور اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں. میں خاص طور پہ میڈیا سے بات کرنے کے اس لیے آیا ہوں کہ آج ان کے ایک بشرم رہنما خواجہ آصف نے یہاں کھڑے ہو کے میرے لیڈر اور خاتون اول پہ کرپشن کے الزامات لگائے ہیں. اور میں پاکستان کے میڈیا کے سامنے خواجہ آصف اور اس کی بیوی کے کرپشن کے ثبوت رکھوں گا. خواجہ آصف کی طرح بڑھ کے نہیں لگاؤں گا, لیکن میں سمجھتا ہوں خواجہ آصف نے جس دن سے 22 کروڑ عظیم پاکستانیوں کو وینٹیلیٹر پہ ڈالا ہے, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. خواجہ آصف نے کہا کہ 22 کروڑ عظیم پاکستانی وینٹیلیٹر پہ ہیں اور ان کی زندگیوں کی جو وینٹیلیٹر کی تار ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے. میں خواجہ آصف تمہیں کہتا ہوں تم بے شرم تو تھے ہی, تمہارے اس بیان نے تمہیں بغیرت بھی بنا دیا ہے. اس لیے کہ 22 کروڑ غیرت مند پاکستانیوں کو تم لوگ اپنے بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہو کہ وینٹیلیٹر پہ پڑے ہیں. تمہارا لیڈر شہباز شریف کہتا ہے کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز. کیا ہم بیکاری ہیں؟ اس ذہنی دباؤ کا شکار ہیں. اور مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے خواجہ آصف کا تعلق سیالکوٹ سے ہے. سیالکوٹ کے عظیم لوگوں نے, سیالکوٹ کے بہادر بیٹوں نے, سیالکوٹ کے سپوتوں نے, بہادر سپوتوں نے دشمنوں کے سامنے ہندوستانی ٹینکوں کے آگے لیٹ کر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. اور یہ شخص, یہ بشرم شخص جس کا تعلق سیالکوٹ سے ہے, یہ امریکہ کے آگے جھکا ہی نہیں, لیٹ گیا. اور خواجہ آصف تم میرے لیڈر کی کرپشن کی بات کرتے ہو. اگر تم میں اخلاقی جرات ہے, میں پورے پاکستان کے میڈیا کے سامنے تمہیں چیلنج کروں گا. اور میڈیا کے دوستو, یہ ہائی لائٹڈ فورن اکاؤنٹس یہ قوم کو دکھائیں جو گرین ہائی لائٹڈ ہیں. خواجہ آصف اور اس کی بیوی مسرت خواجہ خود منی لانڈرنگ میں ملوث ہے. دبئی میں, یو اے ای میں یہ لاکھوں درہم خواجہ آصف تمہارے باپ کے تھے. پاکستانیوں کے ٹیکس کا پیسہ چرا کر, اس قوم کا پیسہ چرا کر تم اور تمہاری بیوی خود منی لانڈرنگ کرتی رہی ہے. اگر تم میں اخلاقی جرات ہے عثمان ڈار کا کسی بھی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے مناظرہ کر لو, ثابت کرو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں. اور پاکستانیوں, اسی فائل میں اسی خواجہ آصف کی بیوی اور بچوں کے امریکہ میں اکاؤنٹ ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ شخص امریکہ کی غلامی کر رہا ہے. جس شخص کی بیوی کے اکاؤنٹ خود امریکہ میں پکڑے گئے ہوں, لاکھوں ڈالر ہوں, منی لانڈرنگ کی ہو, اور کس منہ کے ساتھ تم کہہ رہے ہو کہ خاتون اول نے کرپشن کی ہے یا پرائم منسٹر عمران خان نے کی ہے؟ اس کا جواب دو. میں میڈیا پہ آیا ہوں تم سے پوچھنے کے لیے کہ تم نے اور تمہاری بیوی نے یہ جو لاکھوں ڈالر دبئی, یو اے ای, امریکہ, دنیا بھر کے اکاؤنٹوں میں ہیں, کہاں سے آئے ہیں؟ تم کہتے ہو کہ اتنی لوٹ مار کی ہے کہ جنات کی ضرورت پڑ گئی ہے. اور بے شرم خواجہ آصف, تم نے اور تمہاری بیوی نے اتنی کرپشن کی ہے کہ پاکستان کے اکاؤنٹ کم پڑ گئے ہیں. دبئی میں کھول رہے ہو, امریکہ میں کھول رہے ہو, یورپ میں کھول رہے ہو. اور دوسری ایک اور بات یہ کر رہا تھا خواجہ آصف, عمران خان امپائر کے ساتھ مل کے آئے گا,
امائر کے ساتھ 2018 کا الیکشن جیتا ہے، اور بشرم خواجہ آصف، پوری قوم جانتی ہے الیکشن کی رات کس کو ٹیلی فون کیا تھا؟ سرجی عثمان ڈار نے مجھے ہرا دیا ہے۔ اللہ کا واسطہ میں اپنی پگ آپ کے پاؤں میں رکھتا ہوں، اب یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ میری شکست کی شکل میں میری اس پگ کو مسل دیں یا جیت کی شکل میں میرے سر پہ رکھ دیں۔ کس منہ سے بشرم آدمی تم بات کرتے ہو الیکشن کی؟ بھاگنا نہیں ہے۔ اگر مسلم لیگ نون والوں تم سب میں اخلاقی جرت ہے، آؤ الیکشن کا اعلان کرو، آؤ میدان لگاؤ، اپنے بگوڑے لیڈر نواز شریف کی طرح نہ بھاگو، نہ بھاگنے دیں گے۔ وہ کیا کہتی تھی مریم نواز؟ ٹکٹ چلے گی، ٹکٹ چلے گی جی، ٹکٹ چلے گی۔ مریم نواز آج کہاں ہے تمہاری ٹکٹ؟ سنے کہ تم سب کے سب خود ٹکٹیں کٹوا کے ملک چھوڑ کے بھاگنے والے ہو عمران خان کے خوف سے۔ مقابلہ کرو، تگڑے ہو۔ کوئی سوال کوئی میڈیا کا دوست کرنا چاہیے؟ علیم خان نے بڑے سخت الزامات لگائے ہیں کہ جو فرا بی بی ہیں ان کے ریلیشن کے بارے میں بات کی ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی 3 کروڑ روپے میں ڈی سی اے سی۔ اب علیم خان آپ کے اپنے بندے، بتائیے گا کیا کہیں؟ دیکھیں، علیم خان صاحب کی پاکستان تحریک انصاف کے لیے خدمات رہی ہیں، میں خود بھی ان کا اعتراف کرتا رہا ہوں اور دیگر قائدین بھی کرتے رہے، لیکن مجھے دلی افسوس ہوا جب کل علیم خان صاحب کی میں نے پریس کانفرنس سنی۔ اگر علیم خان صاحب یہ پریس کانفرنس آج سے 2 سال پہلے کرتے تو شاید میں سمجھتا ہوں پاکستانی یا ایون پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کوئی بھی سمجھتا کہ شاید علیم خان کوئی حقائق سے پردہ اٹھا رہے ہیں۔ علیم خان نے اس وقت خاموشی توڑی ہے پاکستانیوں جب پرائم منسٹر عمران خان اپنی حکومت توڑ چکے ہیں، لیکن میں میڈیا سے علیم خان سے صرف 2-3 سوال کرنا چاہتا ہوں، اور پھر ان کے جواب میں علیم خان پہ، ان عظیم پاکستانیوں پہ اور میڈیا کے دوستوں پہ چھوڑتا ہوں۔ علیم خان صاحب نے کہا جی 2018 الیکشن جیتتے ہی جولائی کے آخر میں، اگست کے پہلے ہفتے میں مجھے نیب کے نوٹسز آنا شروع ہو گئے، اور وہ نوٹسز عثمان بزدار نے، عمران خان نے بھیجے اور ان سے جواب مانگ رہے تھے۔ تو میرا پہلا سوال علیم خان سے یہ ہے کہ اگر تمہیں یقین تھا کہ وہ نوٹسز عمران خان بھیج رہا ہے، وہ نوٹسز عثمان بزدار بھیج رہا ہے، تو بابا سینئر وزیر کیوں بن گئے تھے پنجاب کے؟ اگر تمہیں لگ رہا تھا تمہارے ساتھ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جا رہی ہے تو سینئر وزیر کیوں بن گئے تھے؟ انکار کر دینا تھا۔ چلیں وہ بھی چھوڑتے ہیں۔ میرا دوسرا سوال علیم خان کے لیے یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی میں نے نیب بک دی، میں نے 100 روز 90 روز میں نیب میں رہا، وہ بھی پرائم منسٹر عمران خان نے انہیں نیب میں ڈالا، عثمان بزدار نے علیم خان کو نیب میں ڈالا۔ تو میرا دوسرا سوال علیم خان سے یہ ہے کہ بھائی پھر باہر نکلتے ہی وزارت لے لی تھی؟ وزارت نہیں لینی تھی، کھڑے رہتے، ڈٹے رہتے میرے لیڈر عمران خان کی طرح، لیکن آپ نے وزارت لے لی، اس کو بھی چھوڑے۔ کس منہ سے سعودی عربیہ اللہ کے گھر پرائم منسٹر کے ساتھ اسی جہاز میں عثمان بزدار کے ساتھ جاتے تھے؟ یار یہ سب، آپ کی بیگم بھی ساتھ تھی، فیملی ساتھ، یار کیا مقصد؟ میں کہتا ہوں ان لوگوں کے چہرے کیا ہیں؟ قوم یہ دیکھنا چاہتی ہے ان لوگوں کے چہرے کیا ہیں۔ علیم خان کی تقریریں سنیں سوشل میڈیا پہ، کہتا تھا شہباز شریف تم نے تو آصف علی زرداری کو لاہور کی سڑکوں پہ نہیں گھسیٹا، لیکن اگر شہباز شریف میں نے تمہیں لاہور کی گلیوں اور سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام علیم خان نہیں ہے۔ آج اسی شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ کاش علیم خان تم نیوٹرل رہتے، اکیلے کھڑے ہو جاتے، لوگ یقین بھی کرتے۔ تحریک میں جس مافیا کے خلاف علیم خان نے جدوجہد کی، آج اسی مافیا کے لیفٹ اینڈ رائٹ میں جا کے کھڑا ہو گیا ہے۔ تو میرا علیم خان سے پیغام ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو میں میڈیا کی وساطت سے علیم خان کو مناظرے کا چیلنج دینا چاہتا ہوں۔ علیم خان نے ایک دعویٰ کیا ہے پاکستانیوں کہ اگر جتنی محنت میں نے پاکستان تحریک انصاف میں کی ہے، اگر کوئی دوسرا پاکستان تحریک انصاف میں مجھ سے آدھی محنت والا بھی ہے میرے سامنے آئے، علیم خان عثمان ڈار تمہیں چیلنج کر رہا ہے، تمہارے اپنے چینل سما پہ آنے کے لیے تیار ہوں۔ ندیم ملک جو تمہارا ہی اینکر ہے،
اس کے پروگرام میں بیٹھ کر میں تمہارے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. میں ایک چھوٹا سا ورکر ہوں. میری پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا خدمات ہے؟ قوم پہ چھوڑ دیں گے کہ کیا تم نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیا؟ کیا میں نے ایک پرائم منسٹر عمران خان کا ادنا سا ورکر ہونے کی حیثیت سے کیا؟ پتہ چل جائے گا کہ کس کی کیا قربانی ہے. باقی پھر ہم پاکستانیوں پہ چھوڑتے ہیں. یہ عظیم پاکستانی اپنے ووٹ کی طاقت سے آپ دیکھیں